سلیمہ اور عمران بڑی تیزی کے ساتھ راہداری طے کر رہے تھے۔ آخر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور سلیمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، سب ٹھیک ہے، عمران بڑبڑایا۔ ابھی کچھ دیر قبل روشی نے آپ کے متعلق فون کیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں روشی سے سب کچھ سن چکی ہوں۔ میں نے اس سے استدعا کی تھی کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں بھیج دے۔ روشی میری دوست ہے۔ اچھا تو اب کام کی بات شروع کر دو، مجھے بہت کم فرصت رہتی ہے، عمران نے کہا۔ مسٹر داؤد ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جانور عموماً انگلینڈ اور امریکہ ہی میں پائے جاتے ہیں، اپنے یہاں ان کی گنجائش نہیں، آگے کہو۔ اوہو، میں جانتی ہوں کہ یہاں پرائیویٹ سراغ رسانی کے لائسنس نہیں دیے جاتے۔ پھر کچھ نہیں، مجھے علم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں۔ اچھا چلا لیتا ہوں، پھر یہ کہ یہاں بھی چلائیے، سلیمہ نے مسکرا کر کہا۔ خوب، لیکن کام کی نوعیت۔ اتفاق سے یہ مسئلہ کم از کم میرے لیے اتنا الجھا ہوا ہے کہ شاید کام کی نوعیت بھی آپ ہی کو دریافت کرنی پڑے۔ اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسٹر داؤد پچھلے 15 دنوں سے بہت زیادہ خائف نظر آ رہے ہیں، لیکن خوف کی وجہ انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ بس وہ ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی؟ نہیں، مگر ایک بات اور، وہ نہ جانے کیوں آپ سے بھی ڈر گئے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ نہیں، وہ کبھی کسی کی بات وجہ نہیں بتاتے۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہوگا؟ جی ہاں، اور پھر مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کس سے اور کیوں خائف ہیں۔ تمہارا نام سلیمہ ہے نا؟ ہاں، میرا یہی نام ہے۔ روشی کو جہنم میں جھونکو۔ ہاں تو مس سلیمہ، مسٹر داؤد کی دوسری بیوی کی کیا عمر ہوگی؟ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ 25 سال سے زائد عمر کی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں بچپن ہی سے سوچتا آیا ہوں کہ اگر کسی مالدار بوڑھے کی نوجوان بیوی اپنے اوپر عاشق ہو جائے تو بقیہ زندگی بڑے آرام سے کٹ سکتی ہے۔ سلیمہ حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ مس سلیمہ، ان کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاداں، مگر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاداں بڑا پیارا نام ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مسٹر عمران، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت فرسٹ کلاس باتیں ہیں مس سلیمہ۔ اگر عاشق ہونا بڑی بات ہوتی تو دنیا کی متمدن ترین قومیں اپنا عشقیہ لٹریچر فخریہ انداز میں نہ پیش کرتیں۔ مسٹر عمران، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، یہ میری بد نصیبی تھی، ورنہ مس سلیمہ، جس طرح ہمارے باپ دادا عشق کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے شاید ہیر لیلا اور رانجھا مجنوں نہیں پڑھی، ضرور پڑھیے، پھر آپ بھی عشق کی قائل ہو جائیں گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ارے واہ، الجھن کیسی؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو سمجھا دیجیے گا شاداں کو، یہی کہ مجھ پر عاشق نہ ہوں۔ کمال کر دیا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے، ویسے اگر عاشق ہو جاتی تو اچھا تھا۔ خیر ہٹائیے، میں سیٹھ داؤد کے لیے مفت کام کروں گا، دن رات یہیں قیام رہے گا، محض آپ کی خاطر۔ آپ روشی کی دوست ہیں نا؟ سیٹھ داؤد مستبرانہ انداز میں عمران کی طرف مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا باہر جھانک رہا تھا۔ آپ میرے لیے کیا کر سکیں گے؟ داؤد نے پوچھا۔ میں؟ ٹھہریے، پہلے یہ بتائیے، کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کسے؟ جس سے آپ خائف ہیں؟ میں کسی سے خائف نہیں ہوں۔ پھر آپ کو ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ داؤد کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر ڈکی چھپی ذہنی الجھنیں موجیں مارنے لگی تھی۔ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ داؤد کپکپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولا۔ بھلا میں کیا جانوں؟ پھر آپ نے الو اور رات کے شہزادے کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ آہا، وہ! عمران بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میرے دوست مجھے الو کہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ الو کا شاعرانہ نام شہزادہ شب ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب۔ خیر تو آپ بھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر آپ اسے پہچانتے بھی ہوں تو میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہوں۔ 3 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے، میں نے اس کے لیے 3 لاکھ روپے الگ کر دیے ہیں۔
کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، دفعتاً داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر میں اسے پہچانتا ہوتا تو وہ آج زمین پر نہ ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے، مگر آپ اس سے خائف کیوں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے۔ خیر، میں سمجھا، مجھے علم ہے کہ وہ ایک بلیک میلر ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور آپ اسے پہچانتے ہیں؟ داؤد نے مستبرانہ انداز میں کہا۔ نہیں جناب، اسے شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، لیکن تھیلیما کہہ رہی تھی کہ آپ اسے پہچان لیں گے۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عمران نے داؤد کی بکھلاہٹ محسوس کر لی۔ داؤد نے عمران کی طرف دیکھا جو بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ موقع نہیں ہے، داؤد نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سریلی آواز درست ہو گئی اور داؤد دروازے کی طرف جھپٹا۔ دروازے میں تھوڑا سا درا کر کے آہستہ سے بولا، یہاں ایک اجنبی اور ایسی حالت میں ہے کہ تمہارا آنا مناسب نہیں۔ کیسی حالت میں؟ عمران نے سریلی آواز پھر سنی۔ وہ اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ وہی ہے، روپ نگر والی فیکٹری کا نیا مینیجر۔ آج یہاں آیا تھا، بارش میں کپڑے بھیگ گئے اور اب اس کے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ بہانہ، عذر لنگ۔ سریلی آواز پھر تیز ہو گئی۔ وہ تھیلیما کی بچی اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ارے یہاں تھیلیما نہیں ہے، کیوں خواہ داؤد گر گرایا۔ تو پھر کسی اجنبی کی موجودگی بھی بکواس ہے۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، عمران نے ہانک لگائی۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ اچانک سیٹھ داؤد آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے عمران کی طرف مڑا۔ اس کے ہونٹوں پر خفت امیز مسکراہٹ تھی۔ یہ عورتیں بھی بڑی شکی ہوتی ہیں، داؤد نے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ جی ہاں۔ کیا بیگم صاحبہ تھی؟ داؤد اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ حالانکہ وہ ایک ماڈرن عورت ہے، لیکن ذہنیت ہزاروں سال پرانی رکھتی ہے۔ اسے تھیلیما کی موجودگی پسند نہیں، لیکن تھیلیما کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ ہاں، اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ یقیناً، داؤد میز کے گوشے سے ٹکتا ہوا بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے مہمان خانے ہی میں مقیم ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ بس معلوم ہو گیا۔ شہر میں ہونے والی ساری انوکھی باتوں کا مجھے علم رہتا ہے۔ تب پھر آپ اس کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے۔ مجھے یقین ہے، داؤد بولا۔ نہیں، لیکن اب میں اس سے جان پہچان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ مجھے بہلا رہے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر مجھے اس کی شخصیت سے آگاہ کر دیں تو کل صبح تک 3 لاکھ کے مالک بن سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جناب، وہ آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے اور آپ اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مہمان خانے میں اس وقت 12 آدمی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک وہی ہے۔ لیکن آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ وہ آپ کے مہمان خانے ہی میں موجود ہے؟ خود اسی نے مجھے ایک خط کے ذریعے اس سے آگاہ کیا ہے۔ اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی رہی ہوگی۔ اوہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ سیٹھ داؤد نے حیرت سے کہا۔ عمران سر ہلا کر بولا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ اچھا، کیا وہ آپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ مسٹر داؤد، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس نے آپ ہی کے یہاں کیوں قیام کیا؟ محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے اپنا مطالبات منوا سکتا ہے، میرے قریب رہ سکتا ہے، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ کیا حقیقتاً اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ ویسے اس وقت جنوبی افریقہ کے تاجر میرے مہمان خانے میں مقیم ہیں۔ کیا مہمان خانہ صرف جنوبی افریقہ کے تاجروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ 6 تاجر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی جنوبی افریقہ کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کیا آپ قرار نامی کسی آدمی سے واقف ہیں؟ کیوں؟ نہیں تو، یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، میں نے سوچا، عمران داؤد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، کیا آپ میرے سوچنے پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس بات کے سوچنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح کہ میں آپ سے قرار کی باتیں کیوں دریافت کر رہا ہوں۔ قرار کو آپ نہیں جانتے، فگارو کے مینیجر سے بھی واقف نہیں، لیکن آپ فگارو کے مینیجر کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا داؤد صاحب، آپ کی مقصد براری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔
اور آپ مجھ سے سب کچھ چھپاتے رہیں۔ داؤد مسکرایا۔ میں کیا چھپا رہا ہوں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ آپ اس بلیک میلر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں قطعی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں فگارو کے مینیجر کا نام کیوں لیا؟ آہا مسٹر داؤد، تو آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہ بات اسی نے بتائی تھی کہ ایک خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ اوہ! داؤد مستبرانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لیکن آپ کو اس نے بتایا کیوں؟ داؤد نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کراڑ فگارو کا ایک حصہ دار تھا۔ کل کسی نے اسے پراسرار حالات میں قتل کر دیا۔ کراڑ میرا موکل تھا، لہٰذا مجھے فگارو کے مینیجر سے پوچھ گچھ کرنی پڑی۔ اس نے بتایا کہ کراڑ ایک خطرناک آدمی کے پیچھے تھا۔ اس نے فگارو کے مینیجر سے کہا تھا کہ اگر وہ اس آدمی پر قابو پا گیا تو کافی دولت پیدا کر سکے گا، اور مینیجر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے ہی میں مقیم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، داؤد نے گردن جھٹک کر کہا۔ فگارو کے مینیجر کو میں ایک دوسری حیثیت میں جانتا ہوں۔ کیا مجھے بتائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس واقعہ کو کیوں چھپاؤں۔ عقل مندی کے خلاف ہے جناب، عمران سر ہلا کر بولا۔ فگارو والے شراب کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے دھوکہ دے کر میرے کچھ لانچ استعمال کیے تھے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ بندرگاہ کے قریب میرے 75 عدد لانچ رہتے ہیں۔ میں نے فگارو کے مینیجر کو اس سلسلے میں بہت لتاڑا تھا۔ کیا آپ نے اس اسمگلنگ کا سلسلے میں کراڑ کا نام کبھی نہیں سنا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے میز پر سے اپنا واٹر پروف پرس اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر سیٹھ داؤد کے سامنے ڈال دیں۔ کراڑ یہی ہے، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ آہا، یہ تو مگر داؤد خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا نام کراڑ تھا۔ کیوں، آپ اس کو کسی دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے اکثر ملتا رہا ہے، مگر اس نے مجھے اپنا نام پارکر بتایا تھا، اور یہ بھی میرے لانچ کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فگارو کا حصہ دار تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شراب کی اسمگلنگ ہی کے چکر میں رہا ہو۔ ہاں کہتے چلیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ غالباً آپ نے لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ قطعی، میں بہت محتاط آدمی ہوں۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جنوبی افریقہ میں بھی رہ چکا ہے۔ وہ آخری بار آپ سے کب ملا تھا؟ غالباً پچھلے ہفتے میں، سیٹھ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خدا، اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ جب میں نے لانچ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اس وقت مجھے اس بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ بہرحال مجھے پارکر کی اس بے تکی دھمکی پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ یقیناً مسٹر عمران، وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا، اسی لیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ آدمی جس کا نشان الو ہے، انتہائی شفاق اور بے درد آدمی ہے۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ عمران نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ داؤد پریشان تھا، وہ جلد از جلد اس قضیے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور اب تک اس کے بظاہر دن بھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ شاداں بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تیکھے تھے، اور ان کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلیما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت متحیر تھی۔ حالات ہی ایسے تھے۔ عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز سے داخل ہوا تھا، اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی اور کہاں یہ کہ عمران وہی رہنے ہی لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی، اور پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر تھا۔
لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ تھیلیما داؤد کی رازدار ہی تھی۔ شاہدہ کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن شاہدہ کو اصل واقعہ سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی اور کبھی کبھار وہاں تاش بھی ہونے لگتا۔ ویسے داؤد بڑا زندہ دل آدمی تھا، ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات قطعی بھول جاتا کہ وہ ایک معمر آدمی ہے اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر جنوبی افریقہ کے 4 مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے۔ ان کے داؤد سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ان میں عبد الرحمن تھا، بڑی بھرکم جسامت والا، عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کے بڑے سے چہرے پر رومن نیرو کٹ مونچھیں بہت بری لگتی تھی۔ شیو کرتے وقت نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نسلاً خالص عرب ہے، مگر داؤد نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کی دادی نیگرس تھی۔ دوسرا خلیل خاور تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہ ہوگی، کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن اسے بات بات پر ہنسی آتی تھی، اس لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تیسرا جواد اکرم تھا، بہت ہی کم گو اور دوسروں کی باتیں غور سے سننے والا۔ خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے ابھی تک دانت کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جب دوسرے کہکے لگاتے تو اس کے ہونٹوں میں خفیف سا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی۔ اگر اس کے ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے کہکوں کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ یہ بھی جوان العمر ہی تھا، اس کی آنکھیں ہر وقت سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی۔ چوتھا حابیل خلیل تھا۔ یہ یہودی تھا، لیکن داؤد کا خیال تھا کہ وہ عادات و خصائل اعتبار سے بہت ہی ستھرا آدمی ہے۔ ویسے وہ بلیوں کی سی آنکھیں رکھتا تھا جن کی رنگت چہرے کے زاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا تھا، حالانکہ وہ جو بات بھی کہتا اس میں تصنع اور بونڈے پن کی جھلک ضرور ہوتی۔ اس وقت بھی یہ چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اٹھ گئے۔ شاہدہ اور حابیل خلیل پنگ پانگ کھیلنے چلے گئے، کچھ وہیں تاش کھیلتے رہے۔ عبد الرحمن اور داؤد کسی مسئلے پر الجھ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پانگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹ گن رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے، مگر عمران کی نظریں تو شاہدہ کے چہرے پر تھیں اور شاہدہ ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ شاہدہ اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی، مغرور، بد دماغ اور تنگ نظر۔ عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شاہدہ کی پھینکی ہوئی گیند کی زد میں آ گیا۔ آپ بالکل گدھے ہیں کیا؟ شاہدہ چیخی۔ اوہ! عمران بکھلا کر سیدھا ہوتا ہوا بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں؟ شاہدہ جھنجھلاہٹ میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔ پیچھے ہٹیے۔ عمران 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ کسی فوجی کی طرح تنا کھڑا ہوا تھا، لیکن شاہدہ یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ پھر کھیل میں مصروف ہو گئی تھی۔ عمران اسی طرح کھڑا بسوڑتا اور آنسو بہاتا رہا۔ اس وقت وہ حد درجہ مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر باقاعدہ طور پر رونے لگا، مگر آواز سسکیوں سے زیادہ نہیں بڑھی۔ ویسے وہ سسکیاں اتنی زور تھیں کہ گیند اور راکٹوں کی کھٹا کھٹ ان میں دب کر رہ گئی تھی۔ کھیل بند ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں دور ہی سے عمران کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ گئے، لیکن وہ کرتے کیا؟ بس کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ عمران کی سسکیاں اور ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ان دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ شاہدہ اتنی خفیف ہوئی تھی کہ اس کی پیشانی کی وہ ہلکی سی سلوٹ بھی غائب ہو گئی جو تقریباً ہر وقت نظر آیا کرتی تھی، اور محض اس سلوٹ کی بنا پر اس کے خد و خال مستقل طور پر
تیکھے معلوم ہونے لگے تھے۔ عمران کے دونوں ہاتھ بدستور چہرے پر جمے رہے۔ ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ عمران راہداری میں ان کے قدموں کی آوازیں سنتا رہا جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے، ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اس میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد چوئنگم چبانا بھی شاید فرائض ہی میں داخل تھا۔